بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ہفتے کو ایران اسرائیل پہ کرنے جا رہا ہے اٹیک، تمام تیاریاں ہو گئی ہیں مکمل۔ دوستو، ہم کتنی دور ہیں ایک بڑی جنگ سے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ضرور ملے گا کہ ایک تو آج آیت اللہ علی خامنائی نے آرڈر جاری کر دیا ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جو سرپرائز ہوگا وہ اس دفعہ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بلڈنگز ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، اس پر جو حملہ ہوگا وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، بہت بڑا حملہ ہوگا۔ لیکن سب سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ کی اسکرین پر اس وقت جو شخص نظر آ رہا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں، اس کا نام ہے رونن برگمن۔ یہ اتنا اہم صحافی ہے، یہ نیو ٹائمز میں لکھتا ہے، یہ اسرائیل کا صحافی ہے اور اسرائیل کے ٹاپ میڈیا کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور اسرائیل کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے بہت گہرے کنیکشن ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس نے بہت ساری وار کور کی ہیں، بہت بڑے سالوں سے، تقریباً 20 سالوں سے یہ بندہ اسی جگہ پر وار میں جو اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں یا ان کی خبریں ہوتی ہیں انہیں کو کور کر رہا ہوتا ہے یہ بندہ۔ اس نے جو بات کی ہے وہ سب سے اہمیت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہفتے کے دن ایران اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور اس کا جو سورس ہے وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس معلومات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا معاملہ ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے نے جو معلومات سامنے لے کر آیا ہے اس کے بعد کیا واقعی ایران اٹیک کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، بات کرنے کا مقصد ہے، اس نے اس لیے کہا ہے کہ زیادہ دیر وہ معاملہ نہیں رہ گیا، کہ نہ ہی انتظار کی بات ہے، اس بات کا کیا کیا جائے گا، امریکی انتخابات کا مسئلہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے ان سارے معاملات میں۔ تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی لڑائی ہو، کوئی حملہ ہو، تو پھر وہ صحافیوں کے ذریعے میسج دے دیتے ہیں اور دنیا کو یہ برابر کراتے ہیں، میسج دیتے ہیں کہ یار یہ حملہ ہونے والا ہے، ہمیں ایڈوانس میں پتہ ہے، تاکہ دنیا کو کوئی میسج چلا جائے کہ ایران کو آپ حملے سے روکیں۔ دیکھیے، بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس وقت قطر سے لے کر باقی تمام طاقتیں ایران کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ امریکہ نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے، لیکن بات یہ یاد رہے کہ اسماعیل ہانیہ کو مارا گیا تھا ایران کے اندر، اس کا بدلہ لیا تھا ایران نے نہ کوئی خود سے پی ایم سٹرائک نہیں کیا تھا، یہ بات یاد رہے کہ وہ بدلے کے طور پر اس نے کیا تھا۔ تو اسماعیل ہانیہ کے بعد کوئی اور جواز نہیں بنتا تھا اسرائیل کا حملہ کرنے کا، چاہے ناکام ہو، جیسا مرضی ہو، پھر حملہ انہوں نے کیا تو اب تو جواب تو بنتا ہے۔ اب سین پتہ ہے کیا ہے؟ ایران اصل میں حملہ کرنے کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کی اسکرین پہ جو مناظر چل رہے ہیں نا، ان کو غور سے دیکھیے۔ یہ US-35 اور SU-35 اور SU-30 کے لیے ملٹری بیسز بنائی جا رہی ہیں، شیلٹرز بنائے جا رہے ہیں، جو ایران کے اندر ہو کے ایران اصل میں کانٹریکٹ لے رہا ہے۔ انہوں نے 50 کے قریب SU-35 بنانے ہیں، روسی ان کے ساتھ مل کر ایران میں ان کی پروڈکشن کر رہے ہیں، دنیا بھر میں یہ جائیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایرانی دنیا کے جدید ترین طیارے بنانے جا رہے ہیں، اور ایران صرف اسی ایک چیز میں ان کی لیک کر رہے تھے، وہ ایک چیز میں ان کی کمی تھی، SU-35 جیسے طیارے اور چیزیں، اب وہ اس میں بہت زیادہ موو کر رہے ہیں۔ تو اس سارے معاملات میں مستقبل میں ان کا یہ پلان ہے کہ ہم نے 200 کے قریب لینے ہیں، اور ہم اس کو عراق میں بھی ڈپلوائے کریں گے، شام میں بھی ڈپلوائے کریں گے، ہم ایران میں بھی اس کو انسٹال کریں گے، ہم ڈائریکٹلی لڑائی کریں گے۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ایران اصل میں حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو تو ہٹ نہیں کیا، لیکن پلان یہ ہے کہ اب گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر ایران اسرائیل کے اندر حملہ کرنے جا رہا ہے، گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر حملہ کیا جائے گا، انٹیلیجنس یونٹس پر حملہ کیا جائے گا، تاکہ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر جہاں پر ساری پلاننگ ہوتی ہے وہاں پر اٹیک کیا جائے گا، اور جن ملٹری بیسز سے ان کے طیارے اڑے تھے وہاں پر اٹیک کیا جائے گا۔ بے شک انہوں نے وہ طیارے اڑا کر چاہے عراق کی سرزمین استعمال کیے، وہاں پر اٹیک کیا تو وہاں پر اٹیک ہوگا۔ یہ ساری صورتحال ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ سلیکٹ کر لیے، چوز کر لیے، اور حملہ بہت بڑا اور شدید ہونے جا رہا ہے۔ پچھلا جو حملہ تھا، اس حملے سے کئی گنا زیادہ بڑا حملہ ہونے اس وقت جا رہا ہے دوستو، اور معاملہ ایگزیکٹلی اس طرح معاملات ہوں گے کہ اسرائیل اس وقت مکمل طور پر حملوں کی زد میں آئے گا، اور سب سے جو اہم ٹاسک دیا گیا ہے 4 چیزوں کا، ڈیوڈ سلنگ، ایرو، آئرن ڈوم اور تھارڈ،
یہ 4 ایسے ڈیفنس سسٹم ہیں جن کو اڑانے کا ٹاسک دیا گیا ہے. ان سب کو اڑانا ہے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ بیٹریز کتنی کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں. ان سب کو اڑانا ہے، اور روس نے گرین سگنل بھی دے دیا ہے ایران کو کہ آپ نے ہر صورت میں اٹیک کرنا ہے، میں آپ کا ساتھ ہوں. چائنا نے بھی گرین سگنل دے دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے حملہ کر لیں. روس بھی آ چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اتنا ڈیمیج نہیں کیا اسرائیلیوں نے تو پھر حملہ کیوں؟ دیکھیے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ایک چور دروازہ کھول دیں گے نا تو کل کوئی بھی آ کر اٹیک کر دے گا. اسرائیل نے حملہ کیا ہے، انہوں نے ان کی ملٹری بیسز کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی جگہوں کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے زیادہ نہیں پہنچایا، چاہے انہوں نے روک لیا ہے، لیکن پہنچایا تو ہے. یہ حملہ بہت بڑا تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ رک گیا، انٹرسپیٹ کر لیا ہے انہوں نے. وہ الگ بات ہے کہ یہ حملہ اتنا تباہ کن تھا کہ پوری ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز وہ اڑانے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کافی حد تک جو حملہ کرنا تھا اس میں آج ایران پیرالائز ہو جائے، مفلوج ہو جاتا، تو وہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا. اسرائیلی نہیں رکنے والے. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو جو میزائل بنانے کی کیپیسٹی ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ان کو پہنچایا ہے، ان کی چیزوں کو پہنچایا، لیکن اتنا نقصان نہیں جتنا ایران نے کیا تھا. کس کا حملہ کر کے؟ اسرائیل کا کیا تھا. لیکن ایران کو یہ بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر آج اسرائیل کو رپلائی نہ کیا ہم نے، کہیں کل کو آ کر پھر دوبارہ ہٹ کریں گے، اور یہ تیار بھی بیٹھے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اسرائیل کے متعلق روس نے ان کو انٹیلیجنس معلومات دی ہیں کہ انہوں نے دوبارہ ہٹ کرنا ہے. اب روس یہاں پر یہی چاہتا ہے کہ ان کو ہٹ کر دیا جائے پوری طرح، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جب آپ ان کو ہٹ کریں گے پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ امریکہ بھی انگیج ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے، امریکہ نے ان کو سپورٹ فراہم کی، اس پورے حملے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن سپورٹ مکمل فراہم کیا. سو اس صورتحال میں اب اسرائیل کو جواب دینا لازم ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز کہہ رہی ہیں کہ ایران کو کہ آپ نے خدا را اٹیک نہیں کرنا. یہ پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے ہفتے کا کہا ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن حملہ انہوں نے کرنا ہے. اس دفعہ بتائے بغیر کریں گے، جس طرح پہلے کیا تھا 2-4 گھنٹے پہلے، اور یہ آگے پیچھے بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی بتایا ہے کہ امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی بتایا ہے کہ ایران کا جو ایٹیچیوڈ ہے، موڈ، بیہیویئر ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں لگتا. وہ حملہ کرنے کے موڈ میں، یہ حملہ مکمل طور پر وہ کرنے جا رہے ہیں. اور غالباً انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد اسرائیل کو دوبارہ جب حملہ کرنے کی یعنی جو معاملات ہوں گے نا، اس کو بہتر طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی بھی ایران کی تیاری ہوگی. وہ پوری طرح ریڈی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے. اب بات کرنے کا مقصد ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی، ان کو زخم لگے ہیں، بہت زیادہ زخم لگے ہیں، اور باہر سے نہیں ہے یہ زخم. قاسم سلیمانی کو مارا گیا، انہوں نے ان کو سب سے قریبی جو ہے نا حسن نصر اللہ کو مارا، انہوں نے یحییٰ سنوار کو مارا، انہوں نے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا. سو اب وہ اس بات کو بھولے نہیں ہیں. اور دیکھیے، جب انسان بزرگ ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی کی ساری بہاریں وہ دیکھ چکا ہوتا ہے. 85 سال آیت اللہ علی خامنائی کی ایج ہے، تو ان کے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر 12 علوم جو ہیں ان پر ایکسپرٹیز، ان پر مہارت، سیاسیات سے لے کر مذہبیات تک تمام چیزوں پر جس کی مہارت حاصل ہوتی ہے، میں آیت اللہ خامنائی کی بات کر رہا ہوں، اس میں جا کر چند بندے ہیں اس لیول پر کہ وہ آیت اللہ کا ان کو لیول کا مل سکے. سو انہوں نے ساری زندگی دیکھ لی ہے، سارا معاملہ دیکھ لیا. ایران کو اس بات کا اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ایران جتنا کھل کے کھیلے گا اتنا ان کا دبدبہ بھی دنیا میں قائم رہے گا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں اگر آج ہم چپ کر گئے تو یہ دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اگر اسماعیل ہانیہ سے پہلے اس ابراہیم رئیسی کا جو حادثہ تھا اس پر ایران جو ہے معاملات مکمکا نہ کرتا، رپورٹ نہ دباتا، تو پیجر ڈیوائسز پھٹتی اور نہ اسماعیل ہانیہ مارے جاتے، نہ ہی حسن نصر اللہ مارے جاتے، اور نہ ہی پھر یحییٰ سنوار والا معاملہ بھی ان کے ساتھ ہوتا. تو آیت اللہ خامنائی کو یہ بات اچھی طرح ان کو پنچ کر رہی ہے. اور یہ بات ہم نے اس وقت ریئیکشن کیوں نہیں دیا، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں. نیتن یاہو یہاں پر جب کھل کے سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ عوام سے، ایرانی عوام سے خطاب کیا اس نے کہ بھائی آپ دیکھیں، ہم نے آپ کے ملک میں رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے بھائی، اگلا نمبر ہم آیت اللہ علی خامنائی کو مارنے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا مارو ان کو، نکالو ان کو بھرکس. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے. پاور ان کو دکھانے کا وقت آ گیا ہے. تو پاور انہوں نے جو دکھانی ہے وہ اس میں سائبر حملے بھی ہو سکتے ہیں، ایئر سٹرائک، ایئر حملے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر طرح کا حملہ کرنے کے لیے وہ تیار ہے. ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے
کہ اب وہ ڈر خوف والی جو لہریں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ رشیا یہ چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں پر انگیج ہو جاتا ہے تو اسلحہ سپلائی والی چیزیں ہمیں زیادہ بہتر ہمیں اس میں لیوریج مل سکتا ہے، وہاں سے ہم یورپ کو ڈس انگیج کروا دیں گے یوکرین والا معاملہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ کوریا بھی اس میں تیار بیٹھا ہے۔ سو اگلی صورتحال یہ ہے، اس میں ٹرمپ کا جو پچھلے 2-3 راتوں سے پہلے ایک بیان اس نے دیا وہ بھی سونے پہ سہاگے کا رول پلے کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں جیت کر ایک فوجی نہیں بھیجوں گا لڑائی کے لیے امریکہ سے باہر۔ اس نے کہا ہے کہ ایک فوجی میں نے نہیں بھیجنا، جو مرضی ہو جائے۔ اور پیوٹن کے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جو صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کتنے اچھے ہیں، اس میں تو آلریڈی اس نے کہہ دیا کہ بھائی یوکرین کی جنگ بھی ختم کرنی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے۔ سو یہ اب نئی ڈیولپمنٹ ہے جس پر آپ نے دیکھنا ہے کہ حملہ کب ہونا ہے۔ دیکھیں اگر ہفتے کا کہا ہے صحافی نے تو انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر کہا ہوگا، اب پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ سب صورتحال میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے، جلدی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، یہ حملہ ہوگا، ہر صورت ہوگا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ کیا کہتے ہیں، حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔